الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین صدق اللہ المولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا نبی اللہ۔ عزیزان محترم، اج 7واں روزہ ہے اور اج اخلاص دی فضیلت و برکت دے بارے تھوڑے سامنے گل پوچھائی ہوئے گی کہ اخلاص نال کام کرن دی کنی فضیلت ہے، کنی برکت ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں، سرکاری نامدار مدینے دے تاجدار، دو عالم دے مالک و مختار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانی مغفرت نشانی کہ ما من عبدین متحابین فی اللہ یستقبل احدہما صاحبہ، جب اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے دو دوست ملاقات کرتے ہیں، یعنی جنہیں سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو، فَيَتَصَافَحَانِ يُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ إِلَّا لَمْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى تُغْفَرَ ذُنُوبُهُمَا ما تقدم و ما تأخر، ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی کتنی بڑی گل ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ جدوں دو دوست محبت کرنے والے اللہ کی رضا واسطے سامنے آ گئے، اللہ کی رضا واسطے جدوں دو دوست محبت کرتے تھے اور جدوں وہ ایک دوجے نوں اللہ واسطے ملتے ہیں، کسی لالچ وچ نہیں، کسی تمے وچ نہیں، لالچ وچ نہیں، صرف رب کی رضا واسطے، رب نوں راضی کرنے واسطے آپس سلام کرتے ہیں، ایک دوجے نوں ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو میرے نبی محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جدوں وہ محبت نال ایک دوجے دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو حالے وہ ہاتھ ایک دوجے تو وکھرے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ انہوں نے پچھلے تے اگلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو اخلاص دی بڑی برکت ہے۔ اسی ایک دوجے ملنے ہیں لیکن دنیا چاہیے واسطے کہ لوگ ہی آخر گے یار فلانا ایک دوجے گوندے بول دے نہیں، لیکن جدوں اسی ایک دوسرے کو اللہ کی رضا واسطے ملنے ہیں، رب کو راضی کرنے واسطے ملنے ہیں، دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تے دو دوست جدوں مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ وکھرے نہیں ہوتے آتے، اللہ تعالیٰ انہوں نے اگلے تے پچھلے گناہوں معاف فرما دے۔ اور قربان جاواں ایک حدیث سنو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان ابی فراس رجل من اسلم قال نادى رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإخلاص
ایک آدمی نے ندا دی تو عرض کی یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حاضر ہو کے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کنوں کہتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اخلاص، کوئی بھی کام دلوں کیتا جائے محبت نہ اخلاص نہ کوئی بھی کام کیتا جائے انہوں ایمان کہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے نماز اخلاص نہ پڑھی جائے تو ایمان ہے، روزہ اخلاص نہ رکھا جائے نیتوں تو ایمان ہے، اللہ کی عبادت و ریاضت اخلاص نہ کی جائے یہ بھی ایمان ہے، وڈیاں دا حیا چھوٹے دے شفقت مسلمانوں کا سلام و دعا جو بھی کام اخلاص نہ کرا گے تو کوئی ایمان ہے سارا۔ اس فرمان رسول بار بار پڑھیے بلکہ اپنے دل کی تختی تے لکھ لئیے کہ اخلاص ہی ایمان ہے۔ اور اس تو بڑھ کے اخلاص کی اہمیت ہو سکتی ہے کہ حضور نے اخلاص کو ایمان قرار دیا کہ اخلاص ہی ایمان ہے۔ اخلاص میں نے خالص مخلص ہو کے دلوں کوئی بھی کام کیتا جائے تو گویا جس خوش نصیب نو اللہ نے اخلاص عطا کر دیتا ہے، جڑا خوش نصیب مخلص ہے دلوں اللہ کی رضا تے راضی رہتا ہے اور ایمان کی صفت متصف ہے اور اسے ایمان کے وصف سے متصف کرنے والے خود حضور ہیں۔ ان سب غور کرنا چاہیے کہ اس آدمی کے اللہ کا کتنا لطف و کرم ہوئے گا، اس دنیا میں بھی اس دنیا تے بھی عالم برزخ سے بھی عالم آخرت سے بھی وہ بندہ صادق اور ایمان دونوں جہاں تو سرخرو ہو جائے گا۔ جنہا بندہ مخلص ہے نا دنیا تے بھی سرخرو ہو جائے گا اور آخرت بھی سرخرو ہو جائے گا۔ کئی بار اسی کسی نے کام ماننے ہیں تو اسی پتہ کہنے ہیں یار دلوں کریں دلوں کوشش کرتی دیتی نا تے کام میرا ہو جائے گا، جے تم میری سفارش دلوں ادھر کر دیتی نا تے کام ہو جائے گا۔ اندروں کری جنہوں اسی کسی کو قسم لینے ہیں نا یہ تو مطلب ہے کہ دلوں میری حمایت کریں دلوں میری سفارش کریں۔ تو آقا نے فرمایا کہ الاخلاص ایمان ہے ہی اخلاص آتا ہے۔ حضرت قبصل انماری روایت کرتے ہیں توجہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کی مثال 4 آدمی کسی ہے، میری امت یہ مثال 4 بندیاں دی توجہ نہ کر سکتا۔ ایک وہ آدمی کہ جنہوں اللہ نے مال بھی عطا کیتا ہے علم بھی عطا کیتا ہے، مال بھی ہو بالکل علم بھی ہو بالکل، اور وہ اپنے علم کے مطابق مال کو خرچ کرتا ہے جتھے جتھے اللہ کی رضا ہے جتھے رب راضی ہوتا ہے، اور وہ مال اس حق جگہ پہ خرچ کرتا ہے جتھے جتھے اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ کیونکہ عالم جان بوجھ کے گمراہی کرتے انہوں نے پتہ تو ہوتا ہے نا حق کی ہے دن حق کی ہے۔ تو ایک بندہ ہے وہ عالم بھی ہے اور مالدار بھی ہے، وہ اپنے مال کو اس جگہ پہ خرچ کرتا ہے کہ جتھے کرنا حق ہے۔ لیکن دوسرا آدمی جنہوں اللہ تعالیٰ نے علم دے عطا کیتا ہے لیکن مال نہیں دیتا، مثلا ایک بندہ ہے وہ غریباں کو پیسے دیتا ہے، عالم بھی غریباں کو پیسے دیتا ہے، ماڑیاں کو پیسے دیتا ہے، مسجد کو پیسے دیتا ہے، مدرسے کو پیسے دیتا ہے، رستہ بناتا ہے، ماڑیاں دے کام ہوتا ہے، یعنی کتاباں لے دیتا ہے، قرآن پاک لے آ کے دیتا ہے، مسجد پکھے لوا کے دیتا ہے، غریباں دی شادیاں تے انہاں دے کام ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا بندہ ہے اور کوئی علم دے گا لیکن دولت نہیں ہے، لیکن جدو وہ اپنے بھرا نو ویکھدا ہے نا کہ میرے بھرا نو اللہ نے علم بھی دیتا ہے دولت بھی دیتی ہے تے کڈے سونے کام کرتا ہے، کنے چنگے کام کرتا ہے، کیویں ماڑیاں دے کام ہوندا ہے، کیویں غریباں دے کام ہوندا ہے، کیویں اللہ دے راہ تے خرچ کرتا ہے، کیویں مسجداں تے خرچ کرتا ہے، کیویں یتیماں مسکیناں دی مدد کرتا ہے، کیویں مسافراں دی مدد کرتا ہے۔ جے کتے اللہ نے منوں بھی دولت دیتی نا تے میں بھی انج ہی کراں
میں بھی ماڑیاں دے کام آواں گا، میں بھی غریباں دے کام آواں گا، میں بھی اللہ دے راہ تے خرچ کراں گا، میں بھی اس طرح ہی خرچ کراں گا۔ تو میں قربان جاواں آقا دو جہاں سرور کون مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دوویں بندے، ایک بندہ جس کو مال بھی سی تے دولت بھی سی، علم بھی سی تے دولت بھی سی، وہ چنگے کماں تے خرچ کرتا سی، لیکن دوسرا بندہ ہے اور کو علم تے ہے لیکن دولت نہیں ہے، لیکن وہ دی خواہش ہے کہ جی اللہ مجھے دولت دے تے میں بھی انج ہی خرچ کراں گا جی میں اے میرا بڑا خرچ کرتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہ دونوں بندے اجر و ثواب چ برابر نے، انہیں ثواب پایا ہے دولت خرچ کر کے اور انہیں ثواب پایا چنگی نیت دی وجہ یعنی اپنے ارادے چنگے کر لے، اپنی نیت نو چنگا کر لیا تو اللہ نے وہ اچھی نیت دے ثواب انہوں ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور فرمان ہے کہ اچھی نیت دی میں گل کر رہا ہوں کہ اگر تسی جا رہے ہو رستے چ کوئی گندا بندہ ہے وہ موٹر سائیکل پنچر ہو گئی اور تسی اپنی فیملی نہ جا رہے ہو لیکن تسی اتر کے وہ پنچر تو نہیں لا کے دے سکے، ہوا تو نہیں بھر کے دے سکے، لیکن جاندیاں جاندیاں یہ کہہ گئے، کھلوتے بھی نہیں ہوتے، جاندیاں جاندیاں یہ کہہ گئے کہ یا اللہ یہ مشکل آسان کر دے، یہ میرا بھرا مشکل سے پھسے ہے، یہ مشکل آسان کر دے۔ خدا دی قسمیں تانوں انج ثواب ہوئے گا جی میں تسی اتنے کھلوتے ہو، کھلو کے وہ گڈی نو پنچر لایا ہوا بھر کے انہوں توڑ کے جنہ ثواب ملنا سی نا تانوں جاندیاں جاندیاں صرف چنگی نیت دی وجہ تو اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا فرما دے۔ اور تو انہاں دو بندے دی گل کر دیتی، ایک بندہ ہو جنہوں اللہ نے علم دیتا ہے، دولت دیتی، وہ اللہ دی راہ تے خرچ کرتا ہے، دوسرا بندہ ہو کہ جنہوں علم دے دیتا ہے لیکن دولت نہیں دیتی، وہ آنا یا اللہ جے منوں بھی دولت دے گا نا تو میں بھی اپنے ایسے برابر کو خرچ کروں گا۔ تو آقا نے فرمایا دونوں بندے اجر و ثواب کے برابر ہوں گے۔ اور دوسرا دو بندے ایسے تھے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے نہ علم دیتا ہے، ایک بندے کو مال دے دیتا ہے لیکن علم نہیں دیتا، پہلا دیسی مال بھی دیتا ہے تو علم نہیں دیتا ہے، لیکن اگے ہوں ایسا بندہ ہے کہ جن اللہ نے مال دے عطا کیتا ہے لیکن علم نہیں دیتا، لیکن وہ بندہ اپنے مال بے راہ روی تے خرچ کرتا ہے، پٹھیا کماں تے خرچ کرتا ہے، حرام دے کماں تے خرچ کرتا ہے، برائیاں بے حیائیاں تے خرچ کرتا ہے، شراب نوشی کنجر خانی ایہو جہے کماں تے خرچ کرتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے جن کو علم بھی نہیں ہے گا تے مال بھی نہیں ہے گا، لیکن وہ آندا ہے جب میرے کو بھی مال ہویا نا تو میں بھی انجی کنجریاں نچاواں گا، جب میرے کو مال ہویا نا تو میں بھی اس طرح دے کام کروں گا، میں بھی یہی کام کروں گا جڑا یہ کرتا پیا ہے۔ تو آقا دو جہاں سمے کو مقام حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا یہ دونوں بندے گناہ چ برابر، ایک بندہ ہو جنہیں مال پٹھے کماں تے خرچ کیتا ہے، پٹھے کماں تے خرچ کیتا ہے، لیکن دوجا بندہ ہو جس کو مال ہے تے نہیں، علم ہے تے نہیں، لیکن وہ یہ آدھا ضرور ہے کہ جے میرے کو مال ہویا تو میں بھی انج ہی خرچ کروں گا جی میں انہیں خرچ کیتا ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا یہ دونوں بندے برائیاں چ برابر ہیں، گناہ چ برابر ہیں۔ اس واسطے یار بندہ سوچ تے سونی رکھے نا، بندہ خیال تے سونا رکھے نا، اخلاص تے سونا رکھے نا، نیت تے چنگی کرے نا تو اللہ تعالیٰ یقین کرو چنگیاں نیتاں دا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یقین کرنا کہ اگر کسی بندے نے بہت زیادہ قرضہ دینا ہے، کسی کا بہت زیادہ قرضہ دینا ہے اور انہیں آج 1 روپیہ وکھرا کیتا ہے اپنی دولت وچوں کہ میں یہ پیسے جوڑ کے اپنا قرضہ اتارنا ہے، میں پیسے دے کے اپنا قرضہ اتارنا ہے، نیت ہی میں گل سنا رہا ہوں، تو یقین کرنا کہ اس وقت انہیں موت آ جائے، پاویں لکھاں کروڑاں روپے دا خرچہ ہویا، نیت چنگی ہوئی سی اور انہیں نیت کیتی ہوئے سی، ارادہ کیتا ہوئے سی میں پیسے خرچ کرتا لا دینے دی، تو کل قیامت والے دن جب اٹھے گا نا وہ دے اُتے 1 روپیہ بھی قرضہ نہیں ہوگا، یہ نیت کی گل ہے۔ اسی طرح تسی آج قرآن حفظ کرنے دا ارادہ کر لیا، تسی ارادہ کیتا کہ آج تو بعد میں قرآن حفظ کرنا ہے اور تسی آج پہلا لفظ حفظ کیتا ہے اور موت آ گئی، کل قیامت والے دن تسی حافظہ کچھ اٹھو، یہ نیت کی گل ہے، ارادے کی گل ہے۔ اس واسطے بندے کو سوچنا سوچنا چاہیے،
اسی طرح تسی زور دی نماز پڑھن لگے ہو لیکن تسی کہہ دیتا ہے نیت آ نہیں کہ میں زور دی نماز پڑھوں لیکن تسی کہتا ہے 4 رکعت نماز فرض اثر تاڑی منہ چ نکل گیا اثر لیکن نیت آ نہیں میں زور دی نماز پڑھتا ہے اور تسی پڑھنے بھی زور دی پائے لیکن تاڑی زبان وچوں غلطی نال اثر دا لفظ نکل گیا یقین کرنا کہ تاری نماز کوئی فرق نہیں آئے گا کیونکہ تاری نیت زور دی سی اس واسطے تاری زور دی ہو جائے پاہمیں تسی زبان جو اثر کہہ بھی دیتا ہے لیکن چونکہ نیت سی تاری اثر دی پڑھن دی تو تاری اثر دی نماز ہو جائے اس واسطے نیتاں نہیں ساری گلاں نے اخلاص دی ساری گلاں نے اور یہی تو وجہ ہے ایک آدمی نے اللہ نے علم بھی دیتا مال بھی دیتا انہیں اپنے مال اپنے علم کے مطابق خرچ کیتا اللہ کی رضا کی خاطر نیک کماں خرچ کیتا اسلام کی اشاعت وچ خرچ کیتا اپنی دولت کو جنوں صرف کیتا ہے تو دین حق کی سربلندی واسطے صرف کیتا ہے اور بے دریغ مال خرچ کیتا ہے وہ دے رنگ و ریش اسلام کی سچی طلب سی اسلام کی سچی محبت سی تو اللہ تعالیٰ انہوں تے اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں لیکن دوسرا بندہ جنہوں مال نہیں دیتا لیکن وہ دل چ طلب ہے کہ جے منوں مال ملیا تو میں بھی انجی خرچ کروں گا جے منوں دولت ملی تو میں بھی انجی خرچ کروں گا میں بھی انجی چنگے کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ وہ دی سچی طلب کی وجہ تو وہ دی اخلاص کی وجہ تو وہ دی محبت کی وجہ تو وہ دے جذبے کی وجہ تو انہیں مال خرچ تو نہیں کیتا لیکن جنہیں خرچ کیتا ہے وہ دے برابر انہیں ثواب عطا فرمایا کتنی بڑی گل ہے اور خدا کی قسم صرف اخلاص اور حسن نیت کی وجہ تو اللہ تعالیٰ کو سخیاں دا مرتبہ ہے یعنی ارادہ چنگا ہے نیت چنگی ہے تو اللہ تعالیٰ کو سخیاں دا درجہ عطا فرماتا ہے السخی حبیب اللہ تو جڑا سخی ہوتا ہے نا وہ اللہ دا محبوب ہوتا ہے السخی حبیب اللہ سخی اللہ دا دوست ہے اللہ دا حبیب ہے اور یہ بھی کریم اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ایک مال و دولت صرف کر کے راہ حق میں ثروت خرچ کر کے سخی کا درجہ پاتا ہے اور دوسرا مسلم بھائی صرف اخلاص کی وجہ سے درجہ پا دیتا ہے عزیزان محترم اخلاص سے کیے جانے والا کام کبھی بیکار نہیں ہوتا اگر تسی کوئی کام اخلاص نہ کیتا ہے نا وہ کبھی بھی بیکار نہیں ہوتا حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتہ جو نا ایک بندہ خرچ کرنے واسطے گیا کہ میرا اللہ دی راہ تے مال خرچ کرا وہ اپنا صدقے دا مال لے کے نکلیا انہوں پتہ نہیں سی ایک مارا جا بندہ دیکھا ہے بندہ مارا ہے انہیں انہوں مال دے دیتا لیکن وہ چور سی مارا نہیں سی چور سی سویرے رولا پہ گیا کل ایک بندہ پتہ نہیں کون آیا ہے وہ چور نو صدقہ کر کے چلا گیا یہ بڑا پریشان ہے کہ میرا صدقہ قبول ہی نہیں ہوئی لیکن یہ نیت خراب نہیں سی اگلے دن پھر وہ آیا انہیں پھر ایک صدقہ دیتا وہ زانیہ سی زنا کرنے والی سی سویرے پھر رولا پہ لگ پیا کہ صبح ایک بندہ زانیہ نو صدقہ دے گیا پھر پریشان ہو گیا اگلے دن پھر وہ نکلے پھر انہیں صدقہ دین واسطے کرو نکلیا اور صدقہ انہیں صاحب استطاعت سی مالدار سی انہوں صدقہ دیا اگلے دن پھر رولا پہ گیا کہ ایک بندہ راتی ایک گنی نو صدقہ دے گیا ہے جنہا صدقے دے قابل نہیں سی گا اس صدقہ کرنے والے نے کیا کیا ہے اللہ تمام تعریفاں تیرے واسطے ہیں کیا میں نے جو صدقہ چور زانیہ اور غنی پر کر دیا ہے تو اس کے پاس کیا ایک قبول ہے کہ میں ایک صدقہ چور زانیہ اور غنی کو صدقہ کر دیتا ہے کیا میرا قبول ہو گیا تو قربان جاؤں دے کو لکھ آن والا آیا اور کیا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا
تو چور کو جو صدقہ کیتا ہے شاید وہ تیرے صدقے کے صدقے نہ چوری تو رک جائے. تو زانیہ کو جڑا صدقہ کیتا ہے ہو سکتا ہے تیرے صدقے کے صدقے نہ وہ زنا تو باز آ جائے. تو غنی کو جڑا صدقہ کیتا ہے ہو سکتا ہے تیرے صدقے کے صدقے نہ وہ عبرت حاصل کرتا ہے اور آپ صدقہ دینا چاہتا ہے. یعنی مطلب کہ چنگی نیت نہ کیتا کام کدی بیکار جاتا ہی نہیں. پاویں وہ تہاڈا کام چور کو چل جائے, پاویں زانیہ کو چل جائے, پاویں کسی گلی کو تہاڈا مال چل جائے, لیکن تہاڈی نیت چنگی ہوے گی اللہ تعالیٰ تہاڈی نیت دا ثواب عطا فرما دے گا. مثلا ایک بندہ ہے وہ آیا ہے تے نلکے دے لاگے انہیں ایک قلعہ ٹھوک دیتا ہے. انہیں سوچا ہے کہ راہ ہے کوئی مسافر آئے گا اس قلعے تے اپنا ڈنگر بن لے گا, اپنا گھوڑا بن لے گا تے نالے پانی پی لے گا نالے آرام کر لے گا. یقین کرنا کہ انہوں نے ثواب ملے گا اس قلعہ ٹھوکنا. دوسرا بندہ ہے انہیں دیکھا ہے کہ نلکے دے لاگے قلعہ ٹھوکیا ہے, ادھر 100 بندہ ہوتا ہے کدھر ٹھیڈا لا کے ڈیگی نہ ڈوبا تو وہ قلعہ پٹ لیتا ہے تو خدا کی قسم انہوں ثواب ملے گا. انہی نیت کا ثواب ملتا ہے. پہلے نے قلعہ ٹھوکیا اس واسطے سی اتنے تاکہ کوئی ادھر آئے گا تے اپنا ڈنگر بن کے تے پانی پی لے گا آرام کر لے گا تو انہوں قلعہ ٹھوکنے کا ثواب مل گیا. اسی قلعے کو اس نیت نہ کسی بندے نے پٹ دیتا ہے کہ کوئی بندہ یار ٹھیڈا لا کے ڈیگی نہ پوے رات پر آتے لوگ لنگ دیں تے اللہ تعالیٰ قلعہ پٹن کا ثواب بتا. تو یہ نیتاں دی گلاں نہیں, یہ ارادیاں دی گل نہیں. چنگا ارادہ ہونا سی, چنگی سوچ ہونی سی, بندے دی سوچ سونی ہونی چاہیے, ارادے سونے ہونے چاہیے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے. اخلاص نال کیے جانے والا کام بیکار نہیں جاتا. ذرا اس حدیث کو غور کرو کہ سابقہ امتوں میں سے آدمی اخلاص سے لبریز ہو کر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول فرماتا ہے, اس صدقے کو ضائع نہیں جاتا. اور اگر کوئی بھی بندہ صدقہ کرے گا یقیناً اس صدقہ قبول و منظور ہوئے گا, اور وہ عمل جس میں وہ نام و نمود ہو, دکھاوا ہو, ریاکاری ہو, وہ کام اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں. کہ میرا نام ہو جائے کہ ویکھو جی کڈا سگی ہے, ویکھو جی کڈا نا, انج نہیں. صدقہ صدقے دے اگر تسی دے رہے ہو اور اگر تسی دکھلاوا بھی کر رہے ہو لیکن نیت یہ ہے کہ میں دکھلاوا کر رہا ہوں, میں بخا کے دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے خود بھی دے دوں, یہ دکھلاوا بھی غلط نہ تو اللہ تعالیٰ نیتاں نوں دیکھتا ہے. خدا دی قسم اخلاص کا فیضان دیکھو کہ بندے نے غلطی نہ چور نو صدقہ کر دیتا ہے, زانیہ نو صدقہ کر دیتا ہے, مالدار کے ہاتھ میں صدقہ تھما دیتا ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کو قبول فرما. دنیا ملعون ہے. حضرت ابو دردہ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا ملعون ہے, لعنت زدہ ہے, اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اس عمل کے جس کے کرنے میں مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. یہ دنیا ملعون ہے, لیکن اگر تسی اس نیت سے کرتے ہو کہ رب راضی ہو جائے تو پھر وہ قابل قبول ہوگی. حضور نبی اکرم کا ارشاد ہے کہ اخلاص کی اہمیت کو واضح کرتا ہے, لیکن یہ جلال بڑے الفاظ ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں کہ جس دنیا سے ہم محبت کرتے ہیں, جس کے حصول میں ہم حرام اور حلال و حرام کی تمیز سانو بھول جاتی ہے, جس کی طلب میں اسی اللہ کے حکموں بھی فراموش کر دیتے ہیں, اور جنہیں گرما تو اللہ نے منع کیا وہ بھی اسی کار گزرنے ہیں. ایک دنیا ملعون جی, اس دنیا بناؤ واسطے نا دنیا تو سارا نام ہو جائے, دنیا تو ساری بلے بلے ہو جائے. ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کام غلط ہے, لیکن کچھ کام اسی دنیا واسطے ہی کر جاتے ہیں. ہر ایک کو پتا ہے ڈھول ٹمکا غلط ہے, لیکن آتے یار دنیا داری کی ہوئی. ہر ایک کو پتا ہے ناچ گانا غلط ہے, لیکن اسی یار دنیا واسطے ناک رکھنے واسطے. لیکن میں تمہیں ایک گل دساں, جدو بندہ قبر تے جاتا ہے نا اور وہ ماس گلنا شروع ہوتے ہیں تو سب تو پہلو انسان کی باڈی جو جہی شاید لت کے بکری ہوتی نا وہ بندے کا نک کا اگلا حصہ, یہ سب تو پہلو یہ نک لینا ہے جہاں نک رکھنے واسطے اسی دنیا داری کرنا. یہ دنیا فانی, یہ ہر چیز فانی. دنیا کے پیچھے بجن والے ذرا سوچ
ایک ایسی زندگی ہے جو 4 قدم پر ساتھ چل کے ساتھ چھوڑ جائے، ایک ایسی خوشیاں نہیں جنہیں 4 دن تو بعد ساتھ نہیں دیتی ہے اور اگے موت خوفناک گڑے چلا کے سن چھوڑ دیتی ہے۔ اقتدار کیسا اقتدار ہے جو آگے بیٹھے بھی نہیں تھے کہ نکالے گئے، اور اگر کچھ باقی رہنے والا ہے تو انسان کا وہ عمل ہے جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اتنے ایک کوئی شے باقی رہنی ہے، وہ سارے عمل جڑے اسی اللہ کی رضا واسطے کیتے ہیں، جڑے اسی اللہ نو راضی کرنے واسطے کیتے ہیں۔ اس واسطے کوئی بھی کام کرو، نماز پڑھو تے رب نو راضی کرنے واسطے، زکات دیو تے رب کی رضا واسطے، حج کرو تے رب کی رضا واسطے۔ اگر کسی کو سلام بھی کرنا ہے نا، ہاتھ بھی ملانا ہے کسی نال، تو وہ بھی رب کی رضا واسطے۔ اور خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑو گے، اور خدا کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑو گے۔ ساری دوستیاں بھی اللہ واسطے ہونی چاہیے اور ساری دشمنیاں بھی اللہ واسطے ہونی چاہیے۔ اسی کوئی بھی عمل کریے اللہ کو دعا ضرور کریے کہ اللہ سارے سارے عمل تیری رضا واسطے ہو جائیں، ساری نمازاں تیری رضا واسطے ہو جائیں، سارے حج تیری رضا واسطے ہو جائیں، ساری زکاتاں تیری رضا واسطے ہو جائیں۔ سارا ہر عمل جدو اللہ کی رضا واسطے ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں سارے شامل حال ہوں گی۔ اللہ کو دعائے اللہ تعالیٰ منہ اور سارے اخلاص نال سارے کم کرنے کی توفیق عطا